کے چلتا ہوں۔ ریاض دین کے معصوم غنچے سموم کفر سے مرجھا رہے ہیں، انہی کو تازگی دینے کی خاطر یہ وارث انبیاء بھی آ رہے ہیں۔ دوستو، امت مسلمہ حیران و پریشان ہے، یہودیت کا ازدہا ہر سو ڈس رہا ہے، نصرانیت کا بھیڑیا منہ پھیلائے کھڑا ہوا ہے، کفر و شرک کا فرعون ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ چنانچہ ان سب کے مقابل اگر ہیں تو وہ علماء مدارس ہیں، لہذا میں آپ حضرات کے سامنے ایسے ایک صالح نوجوان کو کہ جو میدان کتابت کے بادشاہ ہیں، عالم ذیشان ہیں، مقدر نامدار ہیں، اس شعر کے ساتھ میں کہ وقت کا رخ طوفان کا رخ اپنے عزم جمع سے موڑ دے، کیا عجب ہے کہ تو ہی کہلائے امام انقلاب۔ مراد ہے مفتی محمد خالص صاحب کہ جو میرٹھ سے تشریف لائے ہیں اور اپنے پروقت بیان سے ہم سبھی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ مفتی محمد خالص صاحب میرٹھ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ اگر ان احسانات کو بندہ گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں، اس کی طاقت میں نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور سب سے بڑا احسان عظیم میرے اللہ نے اپنے بندوں پر اور بندوں میں سے امت محمدیہ پر یہ کیا کہ اپنے لاڈلے، اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے حصے میں عطا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا احسان کہ اس وقت کی یا بعد کی انسانیت اس احسان کے بدلے کو نہیں چکا سکتی۔ اللہ رب العزت نے جب ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے تو میرا اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے میرے محبوب کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں، میرے اور آپ کے آقا کو اس زمین پر مبعوث فرمایا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی جی ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، اور تمام دنیائے انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یعنی وہ جو ایک پابندی کے گزشتہ انبیاء جتنے بھی اس زمین پر تشریف لائے وہ تمام کے تمام کسی محدود جگہ یا محدود قوم کے لیے مبعوث کیے گئے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے جو محبوب کے زمانے میں موجود ہیں ان کے لیے، جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام کے لیے میرے اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث کیا، اور ساتھ میں پھر میرے اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، یعنی آپ بشارتیں سنانے والے ہیں، آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، یعنی آپ اللہ سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کی سزاؤں سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ نے میرے محبوب کو بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جب نبی بنا دیے گئے اور نبوت کے تاج سے سرفراز کر دیے گئے تو میرے اللہ نے ذمہ داریاں عائد کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ذمہ داریاں لگائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ ذمہ داریاں لگائی۔ میرے محبوب کھڑے ہو گئے، میرے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اپنی محنت پر چلتے چلے گئے، دوستوں کو دعوت دی، آگے بڑھتے چلے گئے، محترموں کو دعوت دی، غلاموں کو دعوت دی، رشتہ داروں کو دعوت دی، آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جو آپ کی بات کو مانتا ہے آپ اس کو خوشخبری سناتے ہیں، جو آپ کو نہیں مانتا یا آپ کی نہیں مانتا آپ ان کو ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے بڑے بڑے شعلوں سے۔ میرے اور آپ کے محبوب انسانوں کو جو مانتے ہیں ان کو
خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتے میرے اور آپ کے آقا ان کو ڈر کی بات بتلاتے ہیں کہ لوگوں اگر مانو گے تو یہ خوشخبریاں ہیں، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھنا ان تمام آفتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پریشانیاں دنیا سے شروع ہوگی، قبر سے شروع ہوگی، حشر کے میدان تک چلیں گی، اور پھر جہنم میں آنکھیں وہ لے جا کر کے تمہیں ڈال دیں گی۔ اس لیے اس دنیا میں اگر تمہیں ڈر کر کے رہنا ہے تو صرف اور صرف اپنے اللہ سے ڈر کر کے رہنا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جو بات کو مان لیتا تھا اس کو خوشخبریاں سناتے، اور جو نہ مانتا تھا میرے محبوب ان کو ڈرایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ ذمہ داری آگے بڑھتی چلی گئی، یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے محبوب نے مکمل فرمائی۔ آپ نے اپنی نبوت کے حق کو ادا کر دیا، آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے اصحاب پیغمبر، آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، حجت الوداع کا مقام ہے، آپ اپنے علماء سے معلوم کرو۔ میرے اللہ کے محبوب نے ذمہ داری لگائی تھی، اے میرے صحابہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یعنی دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی، لیکن تمہاری ذمہ داری عائد کی جاتی ہے جس دین کو میں لے کر کے چلا، جس دعوت کو میں لے کر کے چلا اور آگے بڑھ کر چلا گیا۔ اے اصحاب پیغمبر، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لے کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ جو لوگ اس وقت میں موجود نہیں ہیں، جو اس وقت میں غائبین ہیں، آپ ان تک اس دین کو پہنچاؤ، آپ اس شریعت کو ان تک پہنچاؤ۔ چنانچہ یہ ذمہ داری میرے آپ کے آقا نے اپنے اصحاب کے سروں پر ڈالی، آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اصحاب پیغمبر کی ذمہ داری کو نبھاتے چلے گئے اور ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، ہجرت کی سنت پر عمل کیا اور جدھر کو جس کو رخ دیا اپنی اونٹوں کی نکیل کو پکا اور چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کی قبریں بھی ان کے آبائی وطنوں کے اندر موجود نہیں ہے، ان کی قبریں بھی دوسرے ممالک کے اندر موجود ہیں۔ کس لیے چل کر کے آئے تھے کہ جو اللہ نے محبوب کی ذمہ داری لگائی اور جو محبوب نے ہماری ذمہ داری لگائی، وہ ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے اصحاب پیغمبر آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اور اپنے مدبن بھی اپنی آبائی وطنوں کے اندر نہ بنا سکے، دوسرے ممالک میں سکون اور آرام کے ساتھ اس دنیا سے جا کر کے وہاں پر سکون سے آرام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندو، پھر صحابہ یہ ذمہ داری اپنے بعد کے انسانوں پر چھوڑ کر کے چلے گئے کہ ابھی ذمہ داری مکمل نہیں، ابھی کام مکمل نہیں۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ہاں کام ابھی باقی ہے۔ اس لیے لوگوں ابھی فرصت نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ابھی اگر میں اور آپ موجود ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اصحاب پیغمبر اپنے بعد والے علماء کو، اپنے بعد والے تابعین اور تبع تابعین کو یہ ذمہ داری دے کر کے گئے ہیں، انہوں نے ذمہ داری کے حق کو ادا کیا۔ آپ تابعین کی باتیں سنیں گے، آپ ان کی تواریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا انہوں نے اپنے حقوق کو ادا کیا ہے، انہوں نے اس زمین پر آنے کے حق کو ادا کیا۔ پھر یہ ذمہ داری اولیاء اللہ سے ہوتی ہوئی اب یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر آئی ہے، یہ ذمہ داری علماء کے سروں پر آئی ہے۔ اے علماء کی جماعت، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، جس دین کو نبی لے کر کے آگے بڑھے، صحابہ لے کر کے آگے بڑھے، تابعین لے کر کے آگے بڑھے، تبع تابعین لے کر کے آگے بڑھے، اولیاء اللہ لے کر کے آگے بڑھے۔ اب یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر آئی، علماء نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں، نمازی قریب کی گفتگو کرنے لگا، یہ ذمہ داری آئی ہاں علماء پر،
اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس وقت میں انگریز کا دور ہے، اس وقت میں دین بچانا مشکل ہے، ملک بچانا مشکل ہے، قوم کو بچانا مشکل ہے۔ یہ تمام کی تمام مصیبتیں چاروں طرف سے آ کر کے پڑی ہیں۔ انگریز طاقت میں ہے، انگریز قوت میں ہے، اور یہ کمزور سی ننھی سی جان ہے۔ قوم کو بھی بچانا ہے، شریعت کو بھی بچانا ہے، دین کو بھی بچانا ہے، اور ساتھ میں اپنے وطن عزیز کو بھی بچانا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ اللہ اللہ ان کے دماغوں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کر دے، اللہ ان کی دور بینی سے ہمیں بھی حصہ عطا کر دے۔ 1866 میں پرفتن دور میں 15 محرم الحرام میں دیوبند کے گمنام سے گاؤں میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہ مدرسہ ان کے خون سے سینچا گیا، ان کے پسینے سے سینچا گیا، ان کی عورتوں کے زیورات سے سینچا گیا، ان کی قربانیوں سے سینچا گیا۔ آپ بڑے بڑے مزدوروں کے پسینے نہیں بلکہ خون سے سینچا گیا۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ آج پوری دنیا میں اگر فرقہ باطلہ اپنا منہ چھپانے کے لیے مجبور ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں، وہی مدرسہ جس کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی، جس کو میں اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ ادا میرے اللہ کو پسند آئی، یہ مدرسے کی ادا اللہ کو پسند آئی، پھر دارالعلوم پر پسند نہیں۔ ہاں اللہ کے بندو، اگر میں تمہیں بتلاتا چلوں کہ کس طریقے کی قربانیاں صرف ایک مثال سے سمجھ لیجیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شادی ہو جاتی ہے، محترمہ نئی نویلی گھر کے اندر آتی ہے، چنانچہ آپ جب گھر کے اندر تشریف لا لیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کی محترمہ جو نئی نویلی دلہن جو شب زفاف کے لیے آپ نے بسترے پر موجود ہے، لیکن دیکھتی ہے مولانا قاسم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ ان کے قریب پہنچتی ہیں، دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں، بدن پر زیورات ہے، چنانچہ قریب پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے سر کے تاج، آپ غمگین کیوں ہیں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ چنانچہ مولانا قاسم ارشاد فرماتے ہیں محترمہ میں کیسے اس رات کو خوشی سے منا لوں؟ ابھی دارالعلوم کی بنیادوں میں محنت کرنے والے مزدور تمام کے تمام بھوکے ہیں، تمام کے تمام پیاسے ہیں، ان کی بھاری کا انتظام تو دور کی بات، ابھی ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ دارالعلوم کی بنیاد کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ محترمہ ایک گوشے کے اندر جاتی ہیں اور اپنے تمام زیورات کو اکٹھا کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیتی ہیں، کہتی ہیں حضرت آپ اگر مایوس ہوں گے تو میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ یہ میرے والد محترم نے مجھے کچھ زیورات دیے تھے، آپ ان زیورات کو دارالعلوم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے مزدوروں پر خرچ کر دیجئے، اور میرے اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس کا اجر عظیم عطا کر دے۔ جب اس طرح کی قربانیاں بنیادوں میں لگتی ہیں پھر اللہ بھی ایسے بھنڈار درخت عطا کرتا ہے، پھر اس کی شاخیں قریب میں گئی، پھر اس کی شاخیں تحت الثری تک پہنچتی ہیں، اس کی شاخیں پھر عرش معلی کو ہلاتی ہیں، پھر اس کی جڑیں تحت الثری تک اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب اس طرح کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں میرے اللہ کو ان قربانیوں پر ترس آتا ہے، میرا اللہ ان قربانیوں پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسا پھلدار درخت عطا کرتا ہے، پھر پوری دنیا کے جہاں 6 مہینے دن ہو، 6 مہینے رات ہوتی ہو، جہاں سورج کبھی کبھی نکلتا ہو، جہاں اندھیرا بہت کم جاتا ہو، پھر وہیں پر قاسمی چشم و چراغ چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے